اب میں پروگرام شروع کرتی ہوں۔ پروگرام کا نام دل کے قلم سے، کتاب کا نام تیسری آنکھ، مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری۔ زاویے محبت کے۔ ایک نئی کمپنی کی افتتاحی رسم کے سلسلے میں مجھے اچانک چنئی جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات میرے ایک پرانے ساتھی سے ہوئی جو اسی ہوٹل میں ریسیپشنسٹ تھا جہاں میں ٹھہرنے کے لیے آیا تھا۔ تم علی محسن ہو نا؟ مجھے دیکھتے ہی وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یار، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، بدلے نہیں ہو، ابھی بھی اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہو۔ اس کی آواز میں بڑی اپنائیت تھی، لیکن دماغ پر بہت زور ڈالنے کے باوجود میرے ذہن میں کوئی جانی پہچانی تصویر ابھر کر نہیں آئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر بول پڑا، یار مسوری میں اسکول۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میں اس سے لپٹ گیا۔ البرٹ، کیسے ہو دوست؟ تم تو بہت زیادہ دبلے پتلے تھے جب، اور اب تو بڑا گوشت پوست چڑھا لیا ہے۔ ہاں، لیکن تو بالکل نہیں بدلا، ویسا ہی اسمارٹ ہے اور ویسا ہی اپنی دنیا میں کھویا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسکول میں کتابوں میں گم رہتا تھا اور اب اپنی بزنس میں۔ اسکول کے کسی ساتھی سے تو نے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا۔ سب کی شکایت ہے۔ سب کی شکایت ہے؟ کیا تم سب سے کانٹیکٹ میں ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یار، انٹرنیٹ زندہ باد۔ ہمارے اسکول کا واٹس ایپ گروپ ہے، ممبر بن جاؤ، سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن تجھے تو اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یاد ہے کتاب کا کیڑا تجھے ہم سب پکارتے تھے؟ اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ بات تو تم سچ کہتے ہو، کاروباری دنیا ہے ہی ایسی، اپنے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یار میرے، کاروبار کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھلا دیا جائے، البرٹ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم کو تو یاد ہوگا، بابا بڑے اصولی آدمی ہیں، ہر چیز میں پرفیکشن اور ایکسلنس کی توقع رکھتے ہیں۔ صحت گر رہی ہے لیکن آفس وقت پر پہنچ جاتے ہیں، اور یار انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک کمپنی تھی صرف بنگلور میں، اب بامبے میں بھی ہے، کانپور میں بھی ہے، اور چوتھی کمپنی کے افتتاح کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے دفاع کی کوشش کی۔ وہ سب ٹھیک ہے یار، میڈیا سے یہ سب خبریں ملتی رہتی ہیں، بڑا نام کمایا ہے تم لوگوں نے، لیکن رہنا تو اسی دنیا میں ہے۔ اپنا گروپ جوائن کر لو، دوستوں سے تھوڑی گپ شپ کے بعد تھکن اتر جاتی ہے۔ البرٹ نے مجھے اسکول گروپ کا ممبر بنا دیا۔ جب میں بہت تھک جاتا تو اس دنیا کی سیر کو نکل جاتا اور تر و تازہ ہو جاتا۔ یہ بھی ایک نئی دنیا تھی۔ زندگی کی دوڑ میں کچھ ساتھی بہت دور نکل گئے تھے، کچھ درمیانی راستوں پر گامزن تھے، اور کچھ قسمت سے جوجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہی بے تکلفی، وہی آپسی پیار، اسکول کی باتیں، بچپن کی شرارتوں کا ذکر، ہنسی مذاق اور پر محبت تکرار۔ صبح کا وقت تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس دن میں آفس نہیں گیا تھا۔ دوستوں میں کیا گپ شپ چل رہی ہے دیکھنے کے لیے میں نے واٹس ایپ کھولا تو ایک میسج پڑا ملا۔ ہلو علی، آپ کو واٹس ایپ پر دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہ میسج کسی لڑکی کا تھا، نام بہار تھا۔ میری تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ میں لڑکیوں سے زیادہ گھل مل نہیں پاتا تھا۔ ہمارے یہاں رشتے کی بہنوں سے بھی زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے آفس میں بھی فیمیل سٹاف سے صرف کاروباری بات ہی کرتا تھا اور ایک ضروری فاصلہ قائم رکھتا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس میسج کو نظر انداز کر دوں کہ اس کا دوسرا میسج آ گیا۔ آپ نے رسپونڈ نہیں کیا، لگتا ہے پہچانا نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مروتاً جواب دے دیا، آئی ایم سوری، میں پہچان نہیں پایا، کیا آپ میری کلاس میٹ تھیں؟ جواب میں اب کی بار فون آ گیا۔ ہلو، میں 2 سال جونیئر تھی، بہار، یاد کریں اسپورٹس ڈے کے دوران دوڑتے ہوئے میں گر گئی تھی، میرے سر پہ چوٹ آئی تھی اور پھر آپ سب نے مجھے خون۔ ارے پینٹ، میرے منہ سے اچانک نکل گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بڑی روحانسی آواز میں بولی، تو آپ بھی مجھے اسی نام سے یاد کرتے ہیں؟ اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، بلیو می آئی ڈنٹ مین ٹو ہرٹ یو۔ بس میرے منہ سے نکل گیا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم بھی کیسے ہوتا؟ آپ تو اپنی کتابوں اور اسکول ڈیبیٹ کی تیاری میں کھوئے رہتے تھے یا پھر کرکٹ کھیلتے تھے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ کچھ حاسد لڑکیاں
اس کی ہر دل عزیزی سے خار کھاتی تھیں اور انہوں نے ہی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ نام رکھا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ اور لڑکیوں سے الگ نظر آتی تھی۔ بہت معصوم سا چہرہ تھا، آنکھوں میں زبردست کشش تھی۔ اکثر لڑکے اس کے قریب آنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ وہ اسکول کے کلچرل پروگرام میں غزلیں گاتی تھی۔ فون پر اس کی آواز آج بھی ویسے ہی مترنم تھی۔ 2 دن بعد اس کا میسج پھر آیا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ میں نے آج تک آپ کو کیسے یاد رکھا جبکہ آپ کے ذہن میں میرا نام تک نہیں تھا؟ جی مجھے تعجب تو ہوا تھا، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس میں تعجب کی کیا بات؟ وہ چیزیں یا وہ لوگ جو بہت پسند ہوتے ہیں ذہن پر اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، میں سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ آپ میرے آئیڈیل تھے۔ آئیڈیل؟ میں تو بہت خوش قسم کا لڑکا تھا، کتاب کا کیڑا مشہور تھا۔ جی یہی بات تو مجھے پسند تھی، اور چھچورے لڑکوں کی طرح آپ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ میں تو آپ کی عزت بھی کرتی تھی اور ورشپ بھی۔ ارے شکریہ، میں نے تو اس وقت ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، میں نے جواب دیا۔ تو اب محسوس کر لیجئے، یہ الفاظ نہ جانے کیوں اور کیسے میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ تو اب محسوس کر لیجئے، تو اب محسوس کر لیجئے۔ اس رات یہ الفاظ اس کی آواز بن کر بار بار میرے کانوں سے ٹکراتے رہے۔ من مندر میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ اس جذبے کو کیا نام دوں، خود مجھ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر میں خود اس کے فون اور میسج کا انتظار کرنے لگا۔ فون اور میسج کا رشتہ ہم دونوں کو اسکائپ تک لے آیا۔ پہلی بار جب میں نے اس کو دیکھا تو رات بھر سو نہیں سکا۔ دل پہ ایک تیر لگا آ کہ محبت جیسا۔ جوانی کی دہلیز پہ کھڑی یہ لڑکی مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ میرے دل کے گلشن میں جیسے رنگین پھول کھل اٹھے ہوں، ویرانے میں بہار آ گئی ہو۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہار سے وہ نرم گداز احساسات میں زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکا جو اس کے لیے میرے دل میں پنپنے لگے تھے۔ وہ میری زندگی کا مقصد بن کر رہ گئی۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے باپ نے اس کے بچپنے میں ہی دوسری شادی کر لی تھی، صرف اس کی تعلیم کا ذمہ لیا تھا، ورنہ ان کو اس سے یا اس کی ماں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی ماں نے بھی کچھ سال بعد دوسری شادی کر لی۔ سوتیلا باپ اس پر غلط نظریں رکھتا تھا، اس لیے ماں نے اس کو ہاسٹل میں ڈال دیا تھا۔ MBA کر کے اب وہ ایک کمپنی میں کام کرتی ہے، اپنے والدین سے لا تعلق، اب وہ بامبے میں ایک کمرہ لے کر رہتی ہے۔ میرے بارے میں اس نے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے خود ہی اس کو جو بتایا وہ خاموشی سے سن لیتی۔ میں نے اپنے ماضی اور حال کی بھیانک تصویر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کیونکہ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ یقیناً اب آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہوں گے۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا خوف میں نے محسوس کیا۔ بالکل نہیں، تم میری نظروں میں اور اوپر اٹھ گئی ہو، میں نے جواب دیا۔ ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہم دونوں کے دل میں تھی۔ پھر اچانک ملاقات کا موقع بھی مل گیا۔ میٹنگ کے سلسلے میں بابا نے مجھ سے بامبے جانے کے لیے کہا۔ بہار میرے خیر مقدم کے لیے ایئرپورٹ آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو وہاں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے ڈرائیور یا کمپنی کے کسی اسٹاف کو ہمارے اس رشتے کا علم ہو۔ بامبے میں ہمارا بنگلہ ہے جہاں میں ٹھہرنے جا رہا تھا، لیکن وہاں بھی اس کو بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہار سے ملنے کے لیے سب سے موزوں جگہ اس کا اپنا فلیٹ ہو سکتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اس کو فون کیا، لیکن اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ اس پروگرام کی مخالفت کی۔ علی، کسی ہوٹل میں مل لیتے ہیں، فلیٹ پر میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ایسا آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن دنیا والے کسی کو معاف نہیں کرتے، فوراً انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ اب تک میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی رہی ہوں، کیونکہ علی، عزت کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ اعلیٰ تعلیم اور آزاد ماحول میں بغیر کسی بزرگ کی سرپرستی میں رہنے کے باوجود اس کی شخصیت میں یہ مشرقی رنگ دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے اور عزت پیدا ہو گئی۔ بہار، جہاں تم کہو گی میں آنے کو تیار ہوں۔
ویسے کیونکہ تم جوہو کے بہت نزدیک رہتی ہو، مناسب ہوٹل JW میریوٹ ہوگا، وہیں مل لیتے ہیں۔ علی، یہ بہت مہنگی جگہ ہے، میں نے وہاں کبھی قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ تو اب کر لو تصور، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ ویسے لگتا ہے تم کو خود اپنی قیمت نہیں معلوم، بیش قیمت ہو تم، میں نے جواب دیا۔ ارے ہاں علی، میں تو سیدھی سادی لڑکی ہوں۔ یہ سیدھی سادی لڑکی ہی تو مجھے پسند ہے۔ اچھا اب جلدی آ جاؤ، اب اور انتظار نہیں ہو رہا ہے، میں بھی نکل رہا ہوں، کہتے ہوئے میں کار کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں پہنچا تو وہ ہوٹل کے گیٹ کے باہر اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اسکائپ کے دوران اور فون پر ہم دونوں بہت بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب حقیقت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دونوں کی حالت دیگر تھی۔ میں تو اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں بلا کی شرم تھی اور چہرے پر دلکش تقدس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم واقعی میرے سامنے کھڑی ہو، میں نے بہت سوچ کر لب کشائی کی۔ ہاں، مجھے بھی خواب سا لگ رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دن بھر تو میں آفس کے کام میں مشغول رہتا، شام میں ہم دونوں روز اسی ہوٹل میں آ کر ملتے تھے۔ شام کی چائے کے بعد رات کا کھانا بھی ساتھ ہی کھاتے تھے۔ ایک ہفتہ روز ملنے کے باوجود میں اس سے بہت بے تکلف نہیں ہو پایا، کیونکہ کسی لڑکی سے اس طرح کے جذباتی رشتے سے منسلک میں پہلی بار ہوا تھا۔ جس رات ہم آخری بار مل رہے تھے، اس کی آنکھوں میں طرح طرح کے سوالات تھے، بہت سارے پیغام تھے۔ میں بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، اس کے حسن کی تعریف کرنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بہار، میں اپنے پیار کی ایک نشانی تمہارے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، کہتے ہوئے ڈبے سے نکال کر ہیرے کا ایک لاکٹ میں نے اس کی گردن میں ڈال دیا۔ اس کو میں جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی، کہتے کہتے فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ علی، میں بہت اکیلی ہوں، تنہا زندگی کی کٹھن راہوں پر چلتی رہی ہوں، اب صرف آپ ہی سہارا ہیں، مجھے نا امید نہ کیجیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بہار، تم کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں، میں خود تمہارے بغیر ایک ایک پل بہت مشکل سے گزاروں گا۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہی کہ اب یہ ہاتھ زندگی بھر تھامے رہوں گا، بس بنگلور جاتے ہی امی اور بابا سے تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تذکرہ؟ تو ابھی تک ان کو ہماری دوستی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، میں نے جملہ پورا کر دیا۔ اب تم سے ملاقات ہو گئی ہے، ان کو جا کر سب تفصیل سے بتاؤں گا۔ اوہ، یو آر اے ٹرو بزنس مین، محبت بھی کی تو ایک کامیاب بزنس مین کی طرح، بغیر دیکھے بھالے آپ چیز نہیں خریدتے۔ وہ کہتے کہتے ہنس پڑی، میں بھی بہت دیر تک ہنستا رہا۔ میں خدا حافظ کر کے کار میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی۔ پلیز علی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، بمشکل یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ وہ پھر سے بہت روحاسی ہو گئی، اس کی گھنی زلفیں میرے چہرے پر پھیل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے میں دم بخود سا رہ گیا، کسی لڑکی سے ایسی نزدیکی میرا پہلا تجربہ تھا۔ یو آر مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو، کہتے ہوئے میں نے بھی اس کو اپنی بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ اس سے رخصت ہونے کے بعد ہمہ وقت مجھے اس کی یاد ستانے لگی۔ دل چاہتا تھا ہر وقت میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں اس سے باتیں کرتا رہوں۔ اس کے بغیر ہر چیز مجھے پھیکی، بے معنی اور بے مقصد نظر آنے لگی۔ اس خوبصورت ملاقات نے میری زندگی کے زاویے ہی بدل کر رکھ دیے۔ ابھی میں امی کو کچھ بتانے ہی والا تھا کہ انہوں نے خود ہی مجھ سے سوال کر لیا، جب سے بمبئی سے آئے ہو پریشان سے کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو، کیا کمپنی میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ امی، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں امی سے فوراً لپٹ گیا اور ان کو اپنے دل کا سارا حال بتا ڈالا۔ اچھا، تم تو چھپے رستم نکلے، کون ہے بھلا، کس خاندان کی ہے، کہاں ملاقات ہوئی، کب ملاقات ہوئی؟ امی نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ بمبئی میں نے جواب دیا۔ ایک ہفتہ بمبئی میں رہ کر آئے ہو اور ایک ہفتے میں لڑکی بھی پسند آ گئی اور شادی کا ارادہ بھی کر لیا؟ امی کی آواز میں تشویش تھی۔
جب میں نے ان کو بتایا کہ بمبئی میں ملنے سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کے ذریعے وابستہ رہے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی. اب تم بڑے ہو گئے ہو اور بالکل بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو. چیٹنگ سے دوستی شریفوں میں نہیں ہوتی. اور جب میں نے ان کو اس کے خاندان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا. ارے بروکن ہوم کی ہے بیٹا, عقل کے ناخون لو, تم سیدھے سادے لڑکے ہو, کس جال میں پھنس گئے. میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بہار اس قسم کی لڑکی نہیں ہے جس طرح کی وہ سمجھ رہی ہیں. میں نے ملاقات کر کے اس کو ہر طرح سے پرکھ کے دیکھ لیا ہے, تبھی شادی کا فیصلہ کیا. لیکن امی مسلسل اس رشتے کی مخالفت کرتی رہیں. امی پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے, میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. کہتے کہتے ایک بار پھر میں امی سے لپٹ گیا. امی اچانک نرم پڑ گئیں. دونوں ہاتھوں سے انہوں نے مجھے اور زور سے چمٹا لیا. میری جان, اپنے بابا کو جانتے ہو, مزاج کے کتنے سخت ہیں, اپنے اصولوں کے پابند ہیں. زندگی بھر میں ان کی انگلی پکڑ کر چلتی رہی ہوں. میں کیا چاہتی ہوں, کیا سوچتی ہوں, نہ انہوں نے کبھی پوچھا اور نہ میں نے بتانے کی کوشش کی, کیونکہ وہ جو ایک بار سوچ لیتے ہیں وہی کرتے ہیں. لیکن یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی, میں نے احتجاج کیا. اچھی ہو یا بری, مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں, ہماری ہر ضرورت ہمارے کہنے سے پہلے پوری کرتے ہیں. لیکن مزاج کے سخت ہیں. ہمیشہ انہوں نے سب فیصلے خود لیے ہیں, کبھی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب تم کیسے بتاؤ گے ان کو زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ. امی کہہ رہی تھیں بابا ہم سب سے محبت کرتے ہیں. کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی خود ایسا کچھ ظاہر نہیں کیا. ان کے دل میں واقعی میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہے, یہ بچپن سے اب تک میں بھانپ ہی نہیں پایا. میں خود دل کی گہرائیوں سے ان کو عزیز رکھنے کے باوجود ان کے قریب نہ آ سکا, اور انہوں نے کبھی ان فاصلوں کو ہموار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. ان کی گرجدار آواز سے گھر کا ہر بندہ لرزتا تھا. خود دادی جان بھی ان کا بہت لحاظ کرتی تھیں, حالانکہ بابا نے ان کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. وہ بہت کم گو تھے, لیکن جو کہہ دیتے تھے وہ قرآن کے فرمان سے کم نہیں ہوتا تھا. آفس سے آنے کے بعد ان کا زیادہ تر وقت اپنے باہری کمرے میں گزرتا تھا. بیڈ روم میں وہ صرف رات ہی کو آتے تھے. سوچ کیا رہے ہو, کیسے بابا کو بتاؤ گے, ہمت ہے اتنی, امی نے فکر مند ہو کر پوچھا. امی بات تو بابا سے آپ ہی کو کرنی ہوگی, میں نے بڑی لجاجت سے کہا. تم نے بیٹا بڑی مشکل میں ڈال دیا مجھے, کہتی ہوئی امی چلی گئیں. وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. بابا نے سنتے ہی انکار کر دیا. کیا گڈے گڑیا کا کھیل سمجھا ہے, اور تمہاری عقل کیا ماری گئی ہے. بیٹے نے کہہ دیا اور تم مان گئی. بابا آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھے. میں نہیں مانی ہوں, اس کا اصرار تھا, اس لیے میں نے اس کی بات آپ تک پہنچائی ہے. نفیسہ بیگم, شادی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے. پڑھ لکھ گئے ہیں صاحبزادے, اور میں نے اپنی اتنی بڑی بزنس تقریباً ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ خود مختار ہو گئے. لڑکی کے انتخاب کے وقت ان کی مرضی کا لحاظ ضرور رکھا جائے گا. کہتے ہوئے بابا باہری کمرے میں چلے گئے. خود مجھے بہار کے بغیر ایک ایک لمحہ بہت سخت اور دشوار معلوم ہو رہا تھا. اس پر بہار کے میسیجز اور فون کال جن سے اس کی فکر و پریشانی جھلکتی تھی مجھے اور دیوانہ بنائے جا رہے تھے. میرا دل بجھ سا گیا. نہ کھانا پینا اچھا لگتا تھا, نہ کام میں دل لگتا تھا. صحت بھی گرنے لگی تھی. امی نے میری حالت دیکھ کر پھر ہمت کر کے بابا سے بات کی. مجھ سے علی کی حالت دیکھی نہیں جاتی. وہ واقعی اس لڑکی کو بہت پسند کرتا ہے. آپ نے معلوم کیا کون لڑکی ہے, کس خاندان کی ہے, کہاں اس سے ملاقات ہوئی, یا بس اس کی وکالت کرنا شروع کر دی؟ جی اس کے اسکول کی لڑکی ہے, ساتھ پڑھتی تھی مسوری میں. تو صاحبزادے کا عشق اسکول سے چل رہا ہے؟ آج تک تو خبر نہیں ہوئی. یہ اچانک عشق کا بھوت اس طرح کیسے سوار ہو گیا؟ جب امی نے بتایا کہ ہماری دوستی کس طرح شروع ہوئی اور اس کے خاندان کی تفصیل بتائی تو بابا ہتے سے ہی اکھڑ گئے. نفیسہ بیگم, میں آگے اور کچھ سننا نہیں چاہتا, اس سلسلے کو یہیں ختم کر دیجئے. انہوں نے یک لخت فیصلہ سنا دیا. لیکن اس کی حالت دیکھیے, بالکل مرجھا گیا ہے. امی نے مزید میری سفارش کی. ان کی آواز میں بڑی تڑپ تھی. ممتا کے ہزاروں رنگ ان کے چہرے پر بکھرے نظر آ رہے تھے.
میں خود بات کروں گا اس سے. آپ ماں ہیں, اولاد کی محبت میں بہہ کر عقل سے کم اور دل سے زیادہ سوچ رہی ہیں. بلکہ اس سے کہیے مجھ سے آ کر بات کرے, ماں کے آنچل میں چھپ کر مجھے اس طرح پیغام نہ بھجوائے. امی کے اصرار کے باوجود میں بابا سے اس سلسلے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر پایا. ایک طرف بہار کے بغیر زندگی گزارنے کا خوف, دوسری طرف بابا کی ناراضگی, امی کا اپنی مرضی کے خلاف صرف میری خوشی کے لیے اس رشتے کے لیے تیار ہو جانا, اور ساتھ ہی ان کا اٹھتے بیٹھتے بابا کی سخت اور سست باتیں سننا اور خاموش ہو جانا, یہ سب مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کیے دے رہے تھے. ایک دن جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا, بابا میرے کمرے میں آ گئے. کیا بات ہے میاں, آج کل نہ ناشتہ ساتھ کر رہے ہو, نہ کھانے کی میز پر نظر آتے ہو, آفس میں بھی کم بیٹھتے ہو, حلیہ بھی عجیب سا بنایا ہوا ہے, آئینے میں شکل کب سے نہیں دیکھی. میں ان کو دیکھ کر گھبرا گیا. الفاظ ڈھونڈ رہا تھا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دے پایا. سر جھکائے کھڑا رہا. میں تم سے بات کر رہا ہوں, اب بچے نہیں ہو, اتنی بڑی بزنس سنبھال رہے ہو, تم ضد کرو گے اور میں مان لوں گا, یہ کبھی نہ سمجھنا. میں تمہاری ماں نہیں ہوں کہ تم قتل بھی کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں. اس لیے عقل سے کام لو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو. بہت ہمت کی میں نے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی بات ان کے سامنے رکھوں. میں بھی اپنا اٹل فیصلہ سنا دوں, یا بابا سے لپٹ جاؤں اور ان سے خوشامد کروں, ان کو بتا دوں کہ بہار میری زندگی ہے, دل و جان سے چاہتا ہوں میں اسے, اور اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. لیکن جیسے میرے منہ پر تالے پڑ گئے ہوں. بہت کوشش کے باوجود میں کچھ بھی نہیں کہہ پایا, اور پھر کہتا بھی کیسے. بچپن سے مجھے کسی کھلونے کے لیے ضد کرنے کی اجازت نہیں تھی. کھلونے بھی بابا اپنی مرضی سے لاتے تھے. نہ خاندان کا پتہ, نہ ماں باپ شریف. یاد رکھو, کسی اٹھائی گیرے خاندان کی لڑکی ہمارے گھر کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی. پسند بھی کی تو 2 کوڑی کی لڑکی. کہتے ہوئے وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے. مجھے ہر طرف سے تمام دروازے بند نظر آ رہے تھے. بہار کا بھولا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا. اس کی ملتجی نگاہیں میرے ذہن میں نقش تھیں. میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میرے باپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کا فون آ گیا. علی, آپ کیسے ہیں؟ میں تو کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی ہوں. سو تو میں بھی نہیں پا رہا ہوں, میں نے جواب دیا. میری قسمت کا فیصلہ کیا آپ کے والدین نے؟ علی, میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر. میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. لیکن کیا؟ وہ تڑپ اٹھی. پھر میں نے مزید اس سے حقیقت چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے دل کی بات کہہ ڈالی. بہار, میں تم کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا. میرے بابا اس رشتے کے سخت خلاف ہیں. امی راضی ہو گئی ہیں, لیکن بابا کے فیصلے کے آگے نہ میں کچھ بول سکتا ہوں اور نہ میری ماں. اب ایک ہی راستہ ہے. کیسا راستہ؟ یہی کہ ان کی مرضی کے خلاف ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں. میرے بابا کا دل نرم جذبات سے بالکل خالی ہے. وہ غصے میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. شاید کبھی میرا منہ نہ دیکھیں, لیکن بہار, تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ جانے کے لیے میں تیار ہوں. تم ہاں کر دو. علی, آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں, اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہیں. میں آپ کو اتنا بڑا گناہ نہیں کرنے دوں گی. میں خود ماں باپ کی محبت سے محروم رہی ہوں. اب آپ کو بھی اس آگ میں کودنے نہیں دوں گی. پھر کیا کروں؟ تم کو نہ پا کر بھی تو میں جدائی کی آگ میں جلتا رہوں گا. میں چاہتا تھا کہ وہ ہاں کر دے, لیکن وہ تیار نہیں ہوئی. علی, سوچتی تھی آپ کے ماں باپ کی شکل میں مجھے والدین کا پیار مل جائے گا, لیکن میری قسمت میں یہ نعمت ہے ہی نہیں. بس بھول جائیں مجھے, میں بھی صبر کر لوں گی, کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. اس کی آواز میں بڑا درد تھا. کتنی عظیم ہے یہ لڑکی, میں سوچنے لگا, اور میرے باپ اس کو صرف اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں اس کا خاندان مشکوک ہے. کیا انصاف ہے؟ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو دی جا رہی ہے. کاش بابا بہار کی اندر کی خوبصورت عورت کو دیکھ پاتے. لیکن بابا نے تو آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیا. بہار کے بغیر میرا کیا حال ہوگا یہ بھی نہ سوچا. یہ بعض والدین, خصوصاً باپ, اولاد کی قسمت کے مالک کیوں بن جاتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں, پرورش کرتے ہیں, تو اولاد کو غلام تصور کرنے لگتے ہیں. بابا نے ہمیشہ سارے فیصلے خود لیے.
ان کی کرخ مزاجی نے مجھے ایسے دو راہے پر کھڑا کر دیا تھا کہ مجھے صرف اور صرف ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا، اور پھر اچانک نہ جانے کب میری کار ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بابا امی کو سمجھا رہے تھے، لیکن امی کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد میں گھر آ گیا۔ میرے جسم کے مختلف حصوں پر زخم آئے تھے جو جلد ہی ٹھیک ہو گئے، لیکن میرے دل کے زخم کسی طرح سے مندمل نہیں ہو پا رہے تھے۔ شاید امی نے پھر ہمت کر کے بابا سے میری سفارش کی تھی۔ اس بار انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی تو بھر دی، لیکن خود شرکت سے انکار کر دیا۔ میری ماں بھی بس ماں تھیں۔ اپنے چہیتے اکلوتے بیٹے کی محبت میں انہوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر، یا پھر اس امید پر کہ شاید بابا شادی کے دن نرم پڑ جائیں گے اور شرکت کر لیں گے، شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بابا نے مجھ سے یا امی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، شادی کے اخراجات میں کوئی کمی بھی نہیں کی۔ آفس سے آ کر خاموش اپنے کمرے میں زیادہ تر وقت پہلے بھی گزارتے تھے، اب بھی ان کا یہی معمول رہا۔ ہماری شادی کا انداز عام روایت سے ہٹ کر تھا۔ امی نے سب کو بتا دیا تھا کہ دلہن کے خاندان میں صرف اس کی ماں ہے اور اس لیے بارات جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے یہاں خود آ جائیں گی۔ یہ پروگرام سن کر ہمارے خاندان میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے اور بہار کو شدت سے انتظار تھا۔ بہار کو لے کر اس کی ماں آ گئیں۔ ان دونوں کا انتظام میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کرا دیا تھا۔ بابا اپنی ضد کے پکے تھے۔ شادی کے عین دن وہ سب سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے سارا دن اور ساری رات اپنے کمرے میں ہی لیٹے رہے۔ بہار میری زندگی میں کیا آئی، مجھے محسوس ہوا جیسے سارے ستارے، چاند، سورج، ٹھنڈی ہوائیں، دنیا کی ساری خوشیاں اور نعمتیں میری زندگی کے آنگن میں رقصاں ہیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ بہار اب میری اپنی تھی، وہ نام کی ہی بہار نہیں تھی، واقعی وہ میری زندگی میں ایسی بہار بن کر داخل ہوئی کہ میں اپنی ہی دنیا میں گم ہو کر رہ گیا۔ بابا کی کیفیت کیا ہے؟ امی بابا کی مرضی کے خلاف زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھا کر اندر ہی اندر کتنا ٹوٹ رہی ہوں گی، یہ سب سوچنے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ شادی کے تیسرے دن جب سب مہمان چلے گئے تو بہار نے مجھے احساس دلایا، بابا ابھی تک غصہ ہیں۔ سب نے منہ دیکھا میرا، لیکن بابا نہیں آئے۔ آپ کو اتنا بڑا قدم ان کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی، ورنہ تم تیار نہ ہوتی اور میں تمہارے بغیر جی نہیں پاتا۔ چلیے ان سے چل کر معافی مانگ لیتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا اور تم بھی ابھی نہ جاؤ، اس وقت وہ غصے میں ہیں، تازہ معاملہ ہے، تمہاری بے عزتی نہ کر دیں۔ میں اس کی تجویز سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ ارے بے عزتی کیسی؟ ماں باپ کی ڈانٹ مار ہی تو وہ نعمت ہے جس کے لیے میں آج تک ترستی رہی ہوں۔ بہار کا دل کتنا بڑا ہے، وہ خوبصورت چہرے اور بدن کی ہی مالک نہیں ہے، خیالات اور سوچ بھی اس کی کتنی حسین ہے۔ ابھی میں دل ہی دل اس کی معصومیت کو سراہ رہا تھا کہ امی جو باہر کھڑی شاید ہماری باتیں سن رہی تھی، کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی۔ فرط خوشی سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آتے ہی انہوں نے بہار کو گلے لگا لیا۔ امی، میری امی کہہ کر بہار ان سے لپٹ گئی۔ امی، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی دعائیں لینا چاہتی ہوں، اگر وہ ابھی بھی ناراض ہوں گے تو میں ان کے قدموں میں گر جاؤں گی۔ کہتے کہتے وہ جذباتی ہو گئی۔ شکر ہے اللہ کا، بہت لائق بہو ملی ہے ہمیں، امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ کاش بابا بھی سمجھ سکتے کہ میرا انتخاب کتنا اچھا ہے، میں نے بہار کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وقت آنے پر وہ بھی سب سمجھ لیں گے۔ چلو بیٹا، میں تمہارے سسر کے پاس تم کو لے چلتی ہوں، بس اگر غصے میں کچھ کہہ دیں تو بیٹا برا نہ ماننا، امی نے بہار سے کہا اور اس کو بابا کے کمرے کی طرف لے گئی۔ میں پیچھے پیچھے گیا، لیکن خوف سے باہر ہی کھڑا رہا۔
बाबा अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आपकी बहू ने खुद आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, सलाम करने आई है, अम्मी ने डरते डरते आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम, बाबा ने अखबार से नजरें हटाए बगैर अपनी भारी भरकम आवाज में जवाब दिया। शक्ल नहीं देखेंगे अपनी बहू की, चांद सी बहू है हमारी, कहते हुए अम्मी ने बाहर को बाबा के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बाबा, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, बाहर ने कुर्सी पर बैठते ही कहा। वालिदैन तो अपनी औलाद को हर वक्त और हर हाल में दुआएं देते हैं, बाबा ने अपना सर उठाते हुए जवाब दिया। शायद उनकी नजरें मुझे ढूंढ रही थी। जब अली सिर्फ 10 साल का था तो उसकी सालगिरह पर तुम्हारे बाबा ने बड़े शौक से हीरे का सेट बनवाया था और कहा था कि मैं खुद अपनी बहू को मुंह दिखाई में दूंगा, अम्मी ने बहार को बताया। और फिर बाबा के रद्द अमल का कुछ देर इंतजार किया। जब बाबा खामोश रहे तो अम्मी ने फिर खामोशी तोड़ दी। मैं सेट लाकर दूं आपको? नफीसा बेगम, फॉर्मेलिटीज में मैं यकीन नहीं रखता, ये सब आपका काम है। ये गालिबन एक इशारा था कि बाबा मजीद गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं थे। अम्मी ने फौरन बाहर को उठने के लिए आंखों ही आंखों में इशारा किया। वो भी समझ गई, दोनों कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर बाबा से मिलकर खुश थी। मेरे सर से भी खौफ का बोझ कुछ हद तक कम हुआ। अम्मी भी कदरे मुतमईन हो गई। थोड़ी देर बाद अम्मी ने हम दोनों को अपने कमरे में बुलाया और वो तमाम जेवरात जो उन्होंने और बाबा ने मेरे बचपन से ही बड़े शौक से अपनी बहू के लिए बनवाए थे, सेफ से निकालकर बाहर के हवाले कर दिया। फिर अम्मी ने कुछ और डिब्बे सेफ से निकाल कर बाहर रखे। ये सब सेट मेहमानों और रिश्तेदारों के तोहफे हैं। ये 2 सेट वो हैं जो तुम्हारी अम्मी बरी में लाई थी। बेटा, ये सब तुम्हारी अमानत थी, अब अपने पास रखो। अरे मम्मा, अली ने मुंह दिखाई में मुझे 20 लाख रुपए और हीरे का ये सेट दिया है, यही सब मैं आपके पास रखवाने वाली थी, बहार ने अपने गले में पड़े हार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे मम्मा की जान, ये सेट तो हर दम तुम्हें पहने रहना चाहिए और ये सब सामान तुम्हारे कमरे में सेफ है, अली के पास उसकी चाबी है, कुछ उसमें रखो, बकिया बैंक के लॉकर में डाल दो, अम्मी ने बहार को चिमटा कर प्यार करते हुए कहा। शादी के 1 हफ्ते बाद हमें हनीमून पर पेरिस जाना था। मैं तो बिजनेस के सिलसिले में कई बार पेरिस जा चुका था, लेकिन बहार के लिए ये पहला मौका था, इसलिए वो बेहद खुश थी और एक एक दिन बड़ी बेचैनी से गुजार रही थी। लेकिन बदकिस्मती से अचानक हमारे अमेरिकन प्रिंसिपल पार्टनर्स का फ़ोन आ गया कि अगले हफ्ते वो बेंगलोर आकर हमारे साथ ज़रूरी मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इधर कुछ अरसे से हमारी कंपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। न चाहते हुए भी हमें अपने हनीमून के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ा। मेरा सारा दिन उस मीटिंग की तैयारी में गुजर जाता। फिर मीटिंग भी 1 हफ्ते तक चलती थी। शाम में थका हारा जब घर वापस आता तो शर्मिंदगी का एहसास होता था, लेकिन बहार कभी किसी किस्म की शिकायत अपने लबों पर नहीं लाई। तुम सारा दिन बोर होती होगी, आई एम वेरी सॉरी, बस ये अचानक ऐसी मसरूफियात आ गईं कि इनसे पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता, मैंने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा। अरे, बोर होने का वक्त ही नहीं मिलता, मम्मा के साथ सारा दिन खूब मज़ा करती हूँ, उसके जवाब ने मुझे मुतमईन कर दिया। हमारा हनीमून भी 3 हफ्ते आगे टल गया। मैं समझा था तुम रूठोगी, मैं मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो कोई जिद भी नहीं की। मेरे दोस्त तो अपनी बीवियों की ऐसी ही कहानियां सुनाते थे। ओहो, ऐसी बात है तो लीजिए, मैं रूठ गई, अब मनाइए मुझे, कहते हुए उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। एक दिन मैं शाम में ऑफिस से घर आया तो बाहर कुछ परेशान सी लग रही थी। हस्बे मामूल वो मुझे अम्मी के पास ही बैठी हुई मिली, लेकिन उसके चेहरे पर वो रौनक नजर नहीं आ रही थी जो मैं रोज देखता था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, अम्मी ने मुझे बताया कि उसके सौतेले बाप कार एक्सीडेंट में जख्मी हो गए हैं और अस्पताल में दाखिल है, इसलिए बहार का फौरन बम्बई जाना ज़रूरी है। कमरे में जाकर बहार ने मुझे बताया कि उसका बस चलता तो वो कभी बम्बई वापस न जाती, लेकिन मजबूरी ये है कि उसकी मम्मी ने फ़ोन पर खूब रोकर अम्मी से इसरार किया है
کہ وہ بہار کو فوراً بھیج دیں، ورنہ ان کے شوہر تاعمر ان کو تانا دیتے رہیں گے کہ ایسے مشکل وقت پر بھی ان کی بیٹی کام نہیں آئی، اور امی نے فوراً بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو جانے نہ دوں، تم ہر دم میری نظروں کے سامنے رہو، لیکن اس وقت تمہارا جانا اخلاقی فرض ہے۔ میں بھی چلتا، لیکن میری مجبوری تم کو معلوم ہے۔ مجبوری نہ ہوتی تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں اوجھل نہ ہونے دیتا۔ سچ اتنی محبت ہے مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھے۔ اس وقت وہ بہت حسین لگ رہی تھی، چہرے پر جیسے سرخ گلاب کھل اٹھے ہوں۔ 2 دن مجھے 2 برس معلوم ہوں گے۔ کوئی اتنا پیارا کیوں لگنے لگتا ہے؟ اس نے اپنا سر میرے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ تم میری جان ہو، ہر سانس میں میری تم ہی بستی ہو۔ میری باہوں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ وداعی کا وقت بھی آ گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی چیک ان کا وقت آ گیا۔ لو یو میرے کان میں کہتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے الگ ہو گیا ہو۔ گھر واپس گیا تو در و دیوار بیگانہ سے لگ رہے تھے۔ وہی کمرہ جس میں سالوں اکیلا رہتا آیا تھا کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ہر طرف سونا پن تھا۔ امی سے میری بےتابی اور بے چینی چھپی نہ رہ سکی۔ آ جائے گی انشاءاللہ 2 دن بعد۔ میرا بیٹا تو بس مجنوں ہو گیا ہے۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ بنگلور سے بمبئی کی فلائٹ صرف 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ہے۔ اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کا فون ہی نہیں آیا۔ تم خود کر لو، گھر پر اس کے پریشانی ہے اور مہمان بھی ہوں گے۔ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہوگی؟ موقع نہیں ملا ہوگا۔ امی میں نے کئی بار کال کیا ہے لیکن سوئچڈ آف آ رہا ہے۔ پگلے، ڈسچارج ہو گیا ہوگا اس کا موبائل۔ ابھی گھر پہنچی ہے، چارج کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کی امی کو فون کرو۔ امی، ان کا فون بھی سوئچڈ آف آ رہا ہے۔ کس ہسپتال میں ہیں یہ لوگ؟ یہ تو پوچھنا ہی بھول گیا۔ امی بھی کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے سیل سے فون کیا لیکن دونوں کے موبائل سوئچڈ آف ہی آتے رہے۔ 1 دن گزر گیا اور ان دونوں سے کوئی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ میرا تو حال ہی برا تھا۔ امی اور بابا بھی بہت پریشان ہو گئے۔ دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے گھر کرنے لگے۔ بمبئی میں اس کے یا اس کی ماں کے گھر میں خود تو نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بتائے ہوئے پتے پر آدمی بھیجے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایئر لائن رپورٹ کے مطابق بہار امام نام کی لڑکی نے بنگلور سے بمبئی تک کا سفر تو کیا تھا، لیکن اس کے بعد کہاں گئی وہاں سے ان کے ریکارڈ میں نہیں تھا۔ بابا نے بمبئی کے اعلیٰ پولیس افسران سے رابطہ قائم کیا، ان کی تصاویر بھیجی، لیکن ان کے ریکارڈ میں بھی اس دن کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا جس کی شکار کوئی عورت ہوئی ہو۔ میں خود ممبئی جانا چاہتا تھا لیکن بابا نے سخت مخالفت کی۔ بہت خود مختاری کر لی، اب خاموش بیٹھو۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا ہوں، بابا گرجے۔ بے عقل، بے وقوف، جس سے شادی کی ہے اس کے گھر تک نہیں گیا، گھر والوں سے ملاقات تک نہیں کی، اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے صاحبزادے۔ خود اس کو جانے دیجئے، یہ لوگ پتہ نہیں ٹھیک سے کیا نہیں کر رہے ہیں۔ پوری پولیس فورس اور ہمارے سٹاف کے لوگ حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جا کر جادو کی چھڑی گھما دے گا کیا؟ نالائق کی حالت تو دیکھو، سال بھر کا بیمار لگ رہا ہے۔ بابا کی گرجدار آواز نے امی کو بھی خاموش کر دیا۔ ابھی ہم دونوں حواس باختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ بابا کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہلو کمشنر صاحب، کچھ پتا چلا؟ بمبئی کے پولیس کمشنر کا فون تھا۔ نا امیدی کے اندھیرے میں مجھے اچانک امید کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بابا کی آواز تھی، خوف اور تعجب میں ڈوبی ہوئی۔ ان کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ بہار زندہ تو ہے؟ میں چیخ پڑا۔ ٹی وی کھولو، خبریں لگاؤ، بابا نے مجھے حکم دیا۔ میں کہہ رہا ہوں ٹی وی کھولو، خبریں لگاؤ۔ بابا کی آواز میں قدرے تیزی آ گئی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت بالکل اڑی ہوئی تھی۔ میرا دماغ بھی معوف ہو رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے حکم کی تعمیل کی۔ این ڈی ٹی وی پر بریکنگ نیوز بار بار آ رہی تھی۔
बम्बई पुलिस के सहयोग से चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस ने 2 औरतों को लगभग 30 किलो सोने के जेवर और 20 लाख रुपयों के साथ पकड़ा है। बहार, जो अपनी आयु 25 वर्ष बता रही है, पुलिस जांच के अनुसार अपना नाम बदल कर एक लंबे समय से अमीर मर्दों को अपने जाल में फंसाकर शादी करके लूटती रही है। इसके अपराध की साथी रानी उसकी रिश्तेदार बनकर उसकी मदद करती है। उनके पास से अलग अलग नामों के साथ 3 जाली पासपोर्ट भी पकड़े गए हैं। एनडीटीवी से न्यूज़ रीडर की आवाज़ किसी काली आंधी की पुरहौल सदाओं की तरह कमरे में गूंज रही थी। साथ में दोनों मुजरिम औरतों को तमाम पकड़े हुए सामान के साथ बार बार दिखाया जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अली, ये तो बहार है। इतना बड़ा धोखा हमारी आंख तो नहीं दे सकती। हाँ अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा तुमने अली। कैसे आंखों में हमारे धूल झोंक गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरे अल्लाह, ऐसे खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना स्याह दिल। अम्मी दीवाना वार चीख रही थी और मैं खामोश लाजवाब सिर्फ टीवी पर नजरें जमाए था। क्या मोहब्बत के उजालों के उस पार इतना घिनौना अंधेरा भी हो सकता है? ये सवाल था जो बारीक सुइयां बनकर मेरी रूह को लहूलुहान कर रहा था। मुझे महसूस होने लगा जैसे किसी ने मुझे बर्फ की चादर ओढ़ा दी हो। मेरा दिल, मेरा दिमाग, बल्कि सारा जिस्म यकसा होने लगा। खौफ, गम, निदामत और एहसास जुर्म ने मुझे पूरी ताकत से दबोच लिया। हारे हुए इंसान की तरह मबहूत हक्का बक्का मैं खला में घूर रहा था। अचानक बाबा की नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं। मालूम नहीं बाबा ने वहाँ क्या देखा। वो तड़प कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नफीसा बेगम, वक्त की नज़ाकत समझिए, जो कुछ हुआ भूल जाइए, कहते हुए उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। बाबा, ये सब कैसे हो गया? कहकर मैं बच्चों की तरह रो पड़ा। मेरा पूरा जिस्म लर्ज़ां था। हिम्मत करो बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें फ़ौरन समझ में नहीं आती, वक्त समझा देता है। प्रोग्राम दिल के कलम से में अफसाना इख्तिताम पजीर हुआ है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ये शेर मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो उर्दू से मोहब्बत करता है। आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए दिलचस्प अफसाने के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी कीमती राय देना न भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।